ہم نے آپ نے جو کہا ہم نے سہا. اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ریاست کمزور ہو, لیکن بدقسمتی یہ ہے یہاں پر جو پیرون بیٹھے ہیں وہ لاتوں کے بوت ہے اور وہ باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سیاست یو پی کے. محمد بن سلمان نے بڑا اعلان کر دیا جلسے میں, پی ٹی آئی کا جلسہ ہے, اور جو فرعون بیٹے ہیں وہ باتوں سے نہیں لاتوں سے مانتے ہیں. یہ محمد بن سلمان نے بڑا اعلان کر دیا, پوری جلسے کے عوام کو ہلا دیا کہ یہ کیسا بیان ہے. آئے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, یہ ہو سکے تو لائک کرے, سبسکرائب بھی کرے, بیل کے نام یہ ویڈیو پورا دیکھے, انشاءاللہ مزہ ہے. ہمارے عوام, ہمارے ورکر, ہمارے جوان ریاست اور ریاستی اداروں سے نہ لڑے. ہماری کوشش تھی کہ ہم درمیان کا راستہ نکالے, لیکن بدقسمتی سے ریاست نے اور ریاستی اداروں نے ہماری اس کوشش کو ہماری کمزوری سمجھا. بدقسمتی سے وہ طاقت کے نشے میں اتنے چور تھے جس کو ہم سمجھ نہیں آئی, جس کو ہماری صرافت کو ہماری کمزوری سمجھا. آج ہم نے جو آپ کو بلایا ہے, آج انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو ڈیمانڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی اسی سٹیج سے اس کا اعلان ہوگا. ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ ہماری ماں ہم پہ گولیاں چلائے گی. ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے جو میں نے اسلحہ دیا ہے یہ مجھ پہ چلے گا. میرے بھائیوں, ہمارا مقابلہ جس کے ساتھ ہے وہ وحشی ہے, ہمارا مقابلہ جس کے ساتھ ہے وہ قاتل ہے, ہمارا مقابلہ جس کے ساتھ ہے وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں, حکم دیا ہے, اس کو ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے اس تحریک کو لیڈ کرنا ہے. میرے بھائیوں, پچھلے 1 سال سے ہم نے جتنی بھی ہمارے پاس اویلیبل فورم تھے ہم نے اس کو استعمال کیا. ہماری کوشش تھی کہ مذاکرات کے ذریعے اس کا حل نکالے. ہماری کوشش تھی کہ ہمارے عوام, ہمارے ورکر, ہمارے جوان ریاست اور ریاستی اداروں سے نہ لڑے. ہماری کوشش تھی کہ ہم درمیان کا راستہ نکالے, لیکن بدقسمتی سے ریاست نے اور ریاستی اداروں نے ہماری اس کوشش کو ہماری کمزوری سمجھا. بدقسمتی سے وہ طاقت کے نشے میں اتنے چور تھے جس کو ہم سمجھ نہیں آئی, جس کو ہماری صرافت کو ہماری کمزوری سمجھا. آج ہم نے جو آپ کو بلایا ہے, آج انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو ڈیمانڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی اسی سٹیج سے اس کا اعلان ہوگا. میرے بھائیوں, میں نے آپ سے بھی ایک وعدہ لینا ہے. آپ کی ڈیمانڈ کو ہم قبول کرتے ہیں, آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں, لیکن ایک وعدہ آپ نے بھی کرنا ہے. ہم جہاں بھی جائیں یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ڈی چوک دوبارہ جانا ہے, لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آج چیف منسٹر صاحب جو بھی اعلان کرے گا, جس دن کا وہ اعلان کرے گا, آپ نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. میرے ان بھائیوں سے بھی اپیل ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ بہادر ہے. صرف سوشل میڈیا پہ سے بندہ بہادر نہیں ہوتا, آپ نے بھی تیاری پکڑنی ہے. میرے ہر دوست نے تیاری پکڑنی ہے, ہر نوجوان نے تیاری پکڑنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے آپ کا برا بلا سہا, ہم نے آپ نے جو کہا ہم نے سہا. اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ ریاست کمزور ہو, لیکن بدقسمتی یہ ہے یہاں پر جو پیرون بیٹھے ہیں وہ لاتوں کے بوت ہے اور وہ باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہے. میرے بھائیوں, میں آپ جو بات مناسب نہیں لیکن میں کروں گا. جس بندے نے ڈی چوک کی ڈیمانڈ کی اور وہ نہیں گیا تو اپنا ڈی این اے کرے. اس دن جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے اور انقلاب لے کے آ رہا ہے, آج اگر چیف منسٹر صاحب نے ڈی چوک کا اعلان کیا اور وہ گھر سے نہیں نکلا تو اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. جن لوگوں نے عمران خان کے نام پہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے عمران خان کا نام استعمال کیا, آپ نے اس پہ نظر رکھنا ہے کہ اس لوگوں نے تو بڑی بڑی بات ہی کہا تھی. آپ سے میں اپیل کرتا ہوں,
آپ نے کسی ایم این اے کے ساتھ نہیں نکلنا, کسی ایم پی اے کے ساتھ نہیں نکلنا, ایم این اے کے لیے نہیں نکلنا, ایم پی اے کے لیے نہیں نکلنا. آپ نے صرف عمران خان صاحب کے لیے نکلنا اور آنے والی نسل کے لیے نکلنا ہے. میرے بھائیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ستمبر اور نومبر میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہے. میرے ہزار اختلاف علی امین صاحب سے, لیکن ایک بندے کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ 3 سال لیڈ کرے. انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم پلاننگ کریں گے, ہم ذمہ داری تقسیم کریں گے, ہم سی ایم صاحب پہ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے. ہر بندہ جو ذمہ داری اس کو پارٹی دے گی وہ نبھائے گی, اور جو نہیں نبھائے وہ ہم میں سے نہیں, وہ غدار ہوگا. میرے بھائیوں, نومبر میں جب ہم جا رہے تھے تو ہم ریاست کو ماں سمجھ رہے تھے. ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ ہماری ماں ہم پہ گولیاں چلائے گی. ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے جو میں نے اسلحہ دیا ہے یہ مجھ پہ چلے گا. میرے بھائیوں, ہمارا مقابلہ جس کے ساتھ ہے وہ وحشی ہے, ہمارا مقابلہ جس کے ساتھ ہے وہ قاتل ہے, ہمارا مقابلہ جس کے ساتھ ہے وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں, آپ نے اس سوچ کے ساتھ نکلنا ہے کہ میں نے گولی کانی ہے. آپ نے سوچ کے ساتھ نکلنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس ملک پہ اور آنے والی نسلوں پہ قربان کرنا ہے. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. اور میں ان بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں, علی امین صاحب ہر جلسے میں وہ اپنی جیب سے دیتا تھا. ابھی علی امین صاحب نہیں ہے جو خان کے نام پہ کماتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ہم سے زیادہ خان کا وفادار کہتے ہیں. میرا ان سے بھی اپیل ہے کہ بھائی جان, خان کے نام پہ تو اربوں کمائے, ابھی آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ابھی آپ نے جیلوں میں بند لوگوں کا بھی پوچھنا ہے, ابھی آپ نے ہماری مدد بھی کرنی ہے. ہم سب نے اکٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کریں گے. اور اس اسٹیج سے میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر میں جو ظلم ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں کشمیر کے عوام کے جنون جو ڈیمانڈ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ عقل کے ناخن لو. بلوچی آپ سے ناراض, کشمیری آپ سے ناراض, پختون آپ سے ناراض, آپ سے ہر پارٹی ناراض. اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرو. آپ کے ان رویوں کی وجہ سے نفرت بڑھ رہی ہے, آپ کے ان رویوں سے ریاست کمزور ہو رہی ہے. آج مجھے سوات کے کچھ ایم این اے صاحبان نے کہا کہ سوات میں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ہم ان شہیدوں کے ساتھ ہیں. ہم کہے کہ عمران خان ہمیں اس لیے چاہیے کہ عمران خان کے ٹائم میں اس صوبے میں امن تھا. پختونوں نے جب امن دیکھا وہ عمران خان کے ٹائم تھا. ہم سمجھتے ہیں عمران خان پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 80% عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. آپ نے جن لوگوں کا ہمارے اوپر بٹھایا ہے ان کی تو نہ کوئی سے ہے, ان کی نہ کوئی اپنے لوگ بھی نہیں اس کو اپنا سمجھتے. ان سے پاکستان سنبھلنے والا نہیں ہے. آپ نے اگر پاکستان کو سنبھلنا ہے تو عمران خان کو نکالنا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے گا.